اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا والشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا أحكم الحاكمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا صلوات بر محمد عزیزان محترم اور عزاداران ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، مسلسل آپ کی سما خراشی کر رہا ہوں اس موضوع اور عنوان پر کہ جس کو اس عشرہ مجالس کے لیے منتخب کیا ہے، یعنی اسلام دین عقیدہ و عمل۔ ہم لوگ اب تک کی 5 مجلسوں میں مختلف زاویوں سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں مختلف ڈائمنشنز پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھانا ہے اور ان ایام اعزاں میں ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ فضائل حقہ کے سائے میں تعلیمات محمد و آل محمد کو پیش کیا جائے، سیرت محمد و آل محمد کو پیش کیا جائے، ان کی ہدایتوں کو جو انہوں نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہم بندگان خدا تک، مؤمنین تک، مسلمین تک پہنچا دیں، تاکہ جو ان کے کلام کے محاسن ہیں، جو ان کے کلام کا حسن ہے، جو ان کی تعلیمات کی خوبصورتی ہے، جو ان کی سیرت اور ان کے اقوال کے جو فوائد ہیں وہ دنیا تک پہنچیں، تو تاکہ دنیا پہچانے کہ اسلام حقیقی کیا ہے، اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں۔ اسلام کوئی بنڈل آف ریچولز کا نام نہیں ہے، اسلام چند عبادتوں کو کر لینے کا نام نہیں ہے، اسلام مصلی پر آ جانے کا نام یا چند اذکار کو دہرا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے یہاں جو دین کا کانسیپٹ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے جو اسلام نے عطا کیا ہے۔ وہاں دین کا مطلب، ریلیجن کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ سیٹ آف پریکٹسز جس کو کر لینا ہے، لیکن یہاں پر اسلام اور جو دین ہے وہ کوئی سیٹ آف پریکٹسز یا کوئی سیٹ آف ریچولز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خود دستور حیات ہے، یہ خود مکمل پروگرام آف لائف ہے، یہ خود ایک ڈیوائن آئیڈیالوجی، ایک ایسا پروگرام، ایک ایسا دستور، ایک ایسا آئین کہ جو انسان کے فطرت کے مطابق ہے اور انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہے، انسان کو اپنے رب سے، اپنے خالق سے قریب کرنے کے لیے اور بندگان خدا کی خدمت کے لیے، یعنی دنیا کو بھی سنوارنے کے لیے اور آخرت کو بھی سنوارنے کے لیے ایک ایسا پروگرام آف لائف جو اللہ نے بندوں کے لیے
جعل کیا ہے، جو خالق نے، اس کریم خالق نے، رب کریم نے، رب رحیم نے، اس بے حد محبت کرنے والے رب نے ہمارے لیے تشکیل کیا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے تاکہ ہم ہدایت پا جائیں، تاکہ ہم پستیوں سے نکل کر بلندیوں کی طرف آ سکیں، تاکہ ہم جہالتوں سے نکل کر علم کی راہ پر آ سکیں، تاکہ ہم اندھیروں سے نکل کر روشنی اور نور کے دامن میں زندگی گزار سکیں، اور ہم بدبختیوں سے نکل کر سعادت کے راستے پر آ سکیں، واقعاً ہمیں سیلویشن مل سکے، واقعاً ہم اپنی شرف انسانیت کو برقرار رکھ سکیں۔ اگر اس نے ہم کو، پروردگار نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنی تمام مخلوقات میں ہم کو برتری عطا کی ہے، ہمیں پڑھ کے اپنی خلاقیت کا، ہمیں بنا کر اپنی خلاقیت کا قصیدہ پڑھا ہے، ہماری تعریف کی ہے، ہمارے لیے یہ دنیا رنگ و بو کو سجایا ہے، اور یہی اس نے کہا ہے کہ دیکھو ان آیتوں کو دیکھ کر، اس دنیا رنگ و بو کو دیکھ کر اس میں غور و فکر کرو کہ ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، ان کا رازق کون ہے۔ وہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، جو تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ اب حق اس کی ربوبیت کا یہ ہے کہ اس کا سجدہ کیا جائے، حق اس کی ربوبیت کا اور خلاقیت کا یہ ہے کہ اس کی بندگی میں آگے بڑھا جائے۔ اس نے جو عقائد کے سیٹ ہمیں بھیجے ہیں، یعنی جو اصول ہمیں بھیجے ہیں، ان اصولوں کو مانا جائے، ان کو عقل کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر پرکھ کر، سمجھ کر، حلق سے نیچے اتار کے دل و جان کا حصہ بنا لیا جائے۔ یعنی جو کچھ اس نے عقائد کی روح سے ہمیں سمجھایا ہے، اس پر بھی مکمل یقین ہو اور اس پر استقامت دکھائی جائے، اور جو اس نے ہم سے اعمال مانگے ہیں، جو اس نے ہمارے لیے احکامات کو جاری کیے ہیں، ہماری ہی بھلائی کے لیے، ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہم ہی کو نکھارنے کے لیے، ہم ہی کو کمال دینے کے لیے، ہم ہی کو ہر طرح کا فائدہ پہنچانے کے لیے، اس پر ہم ڈٹے رہیں۔ یعنی عمل کی دنیا میں بھی ڈٹے رہیں، عقیدے کی دنیا میں بھی ڈٹے رہیں۔ انہی دونوں کا جو مرکب ہے اسے اللہ نے دین کہا ہے، کہ جس میں اعتقادات بھی ہیں، جس میں اعمال بھی ہیں، اور دونوں کی طرف مکمل توجہ دینا ہے انسان کو۔ عزیزان محترم، ہم یہی آپ سے مسلسل آپ سے گزارش کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ گفتگو جاری ہے انشاءاللہ، کہ اس دنیا میں انسان کو بہت سی مصیبتیں گھیرتی ہیں، بہت سی پریشانیاں گھیرتی ہیں، لیکن جن لوگوں نے قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا، فقط زبان سے نہیں کہا بلکہ دل و جان کی آواز ہے، روح کی آواز ہے، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ ایک مسلمان کم از کم 10 مرتبہ روزانہ یہ جملہ کہتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اب عالمین کا جو تصور ہے ہمارے سامنے، وہ ابھی بھی محدود ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ عالم کتنا بڑا ہے، تو عالمین کتنی دنیائیں ہیں اور کہاں کہاں دنیائیں ہیں۔ وہ ایٹم کی دنیا ہو، ایک الگ دنیا ہے، سب ایٹامک پارٹیکلز ہوں، وہ الگ دنیا ہے، الیکٹران ایک الگ دنیا رکھتا ہے، پروٹون ایک الگ دنیا رکھتا ہے، نیوٹرون ایک الگ دنیا رکھتا ہے، پلانٹ ایک الگ دنیا رکھتے ہیں، اینیملز ایک الگ دنیا رکھتے ہیں، جمادات ایک الگ دنیا رکھتے ہیں، حیوانات ایک الگ دنیا رکھتے ہیں، انسان خود اپنی ایک دنیا ہے، اس کے اندر اللہ نے عالم اکبر کو سمو دیا ہے۔ مختلف دنیائیں ہیں، پھر یہ کہکشائیں ہیں، یہ پلانٹس ہیں، یہ سٹارز ہیں، یہ گلیکسیز ہیں، یہ بلیک ہولز ہیں، یہ سپر نووا ہے، اور کہاں کہاں اس کائنات میں کیا کیا ہے، یہ سب دنیائیں ہیں۔ ملک کی الگ دنیا ہے، جنات کی الگ دنیا ہے، وحوش کی الگ دنیا ہے، طیور کی الگ دنیا ہے، ہوا کی الگ دنیا ہے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں آپ اب تک جان پائے ہیں اپنی لمیٹڈ نالج کے اعتبار سے، یہ دنیائیں ہیں، یعنی یہ ہر ایک اپنے میں ایک عالم ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں سے کہلوایا کہ کہو کہ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں، جتنی ممکن ہیں تعریفیں
وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، رب ہے عالمین کا، کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات ہے، جو کچھ بھی ما سوی اللہ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس نے انہیں وجود بخشا ہے، اس نے انہیں کرم بخشا ہے، تاج کرامت رکھا ہے انسان کے سر پہ، اپنی نیابت کا تاج رکھا، اپنی خلافت کا تاج رکھا۔ تو اب انسان سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے جب وہ اشرف المخلوقات ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ زبان سے نہیں کہے بلکہ دل و جان میں غور و فکر کے بعد یہ کہے، جب وہ کائنات کا مشاہدہ کرے اور کتاب کائنات کا مطالعہ کرے تو اس کی عقل، اس کی روح، اس کا نفس، اس کا شعور پکار کے کہے گا کہ اتنی کمپلیکس یونیورس، اتنی خوبصورت یونیورس، یہ ویل ڈیزائنڈ یونیورس خود بتا رہی ہے کہ اس کا خالق کتنا عظیم ہے۔ اس کا خالق خود اس کائنات میں نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کائنات جیسا نہیں ہو سکتا ہے، کائنات کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، کائنات کی طرح مخلوق نہیں ہو سکتا ہے، کائنات کی طرح ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا ہے، کائنات کی طرح زوال پذیر نہیں ہو سکتا ہے، کائنات کی طرح مجبور اور محتاج نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ہے اس کا خالق جو اس سے پرے ہے، یعنی وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ ہے کہ جس کے ایک نغمے کن سے، عدم سے چیزیں وجود میں چلی آتی ہیں، جو ارادہ کرتا ہے تو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ ارے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے تو عدم کے سناٹے کو چیر کر زیور وجود سے اس شے کو آراستہ کر کے اسے اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ پوٹینشیل کی حامل ہو جاتی ہے، اور پھر ثم ہدا، پھر وہ اسے اس کے خلقرز خلقت کی طرف ہدایت کرتا ہے، وہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، وہ اس کو استعداد دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، پوٹینشیل دیتا ہے، تاکہ وہ سفر کمال کو طے کرے، وہ ارتقاء کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اپنے ہدف کو پا جائے۔ تو اے انسان جس کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اپنا ہدف ڈھونڈ، کہ تیرا ہدف یہ نہیں ہے کہ تو عقائد میں گڑبڑی کر کے اعمال کی بوسیدہ عمارت کو کھڑا کرے، بلکہ ہم نے تمہیں صحیح ریسورسز اور سورسز بتا دیے ہیں کہ کہاں سے تمہیں عقیدہ لینا ہے، یعنی ہم نے تمہیں قرآن اور اپنی حجتیں عطا کی ہیں، یعنی محمد و آل محمد۔ اب قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھنا، ان میں کبھی جدائی ممکن نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یہ ہم ردیف قرآن ہیں، ہم پلے قرآن ہیں، جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کہتے ہیں، جو اہل بیت کرتے ہیں قرآن کی آیات اتر کر ان کا قصیدہ پڑھتی ہیں اور تصدیق کرتی ہیں، لہٰذا جو یہ دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور اپنے عقائد کو بھی انہی سے لو اور اپنے اعمال کی صحت کو بھی انہی سے جچواؤ۔ یہ بتائیں گے کہ یہ عمل مطابق مرضی خدا ہے یا نہیں ہے، یا یہ عمل غضب الہی کو حاصل کر لے گا۔ چنانچہ انسان کی اشرفیت کی لاج یہ ہے کہ وہ اس پیشانی کو اور اپنے سجدوں کو بس اور بس اللہ کے حوالے کرے، اسی کی عبادت کرے، اس کا کہنا مانے، جہاں اللہ جھکا دے وہاں جھکے، جہاں سے اٹھا دے وہاں اٹھ جائے، اور جتنی بلائیں دنیا میں ہوں، جتنی مصیبتیں دنیا میں ہوں، ہر مصیبت کے ساتھ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ اس لیے کہ آج جو آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے مختصر سے وقت کے اندر، وہ یہ کہ پروردگار جب ہم کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس دنیا میں ظاہر سی بات ہے یہ آماجگاہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پہ مصائب ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہاں پر جو ہیں وہ ہمارے لیے مختلف امتحانات رکھے گئے ہیں، اور اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ ہم عمل کے لحاظ سے کتنے بہتر ہیں۔ وہ لوگ کہ جو، میں بہت تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کانوں میں یہ بات پڑتی ہے محبان اہل بیت کی طرف سے کہ جب آپ اعمال کی بات کریں، عمل کی بات کریں، ایکشن کی بات کریں، پریکٹیکل ہونے کی بات کریں، تو لوگ برا مانتے ہیں اور الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ بھئی ہم کو یہ سب مت بتائیے، عمل کیا آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، عقیدے پہ بات کریے۔ بھئی عقیدے پہ تو عقیدہ تو مقدم ہے،
عقیدے پر اصول عقائد تو ہمیں درست کرنے ہی ہیں، صحیح عقیدہ تو راسخ کرنا ہی ہے۔ عقیدے کی منزل پہلے ہے، پہلے ٹھوک کر بجا کر عقل کی ترازو پہ تول کر اپنی دلیل رکھ کر اصول دین میں بغیر تقلید کیے ہوئے اللہ کو اللہ کیوں مانا، ایک کیوں مانا، اس کی صفات پر غور و فکر، اس کے بعد رسالت کی کیا ضرورت ہے، نبوت کی کیا ضرورت ہے، انبیاء و مرسلین پر ایمان، رسالت کے فلسفے پر ایمان، اس کے اوپر ایمان، پھر امامت کی کیا منزل ہے، کیا ضرورت ہے، پھر عدل الہی، قیامت، سب کچھ پرکھ کر دلائل کے ساتھ ٹھوک بجا کے مانا۔ اب اس کے بعد منزل یہ ہے کہ جو کچھ مان لیا ہے اس کو ریفلیکٹ بھی تو کرو، یعنی جس کے بندے ہو اس کی مانو بھی تو۔ وہ کہے کہ ہم جو ہیں وہ ہم نے جو ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم نے زندگی کو ہم نے موت کو خلق کیا، ہم نے حیات کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہیں بلاؤں میں گرفتار کریں، تمہیں امتحانات سے گزاریں، تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے، تم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ سمجھ سکو کہ تم میں سے ازرو عمل احسن کون ہے، بہتر کون ہے، بیسٹ کون ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ اپنی آیت سے جوڑ دیے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت دکھایا، انہوں نے اس پر ڈٹے رہے، ہٹے نہیں اس سے، چاہے کتنی مصیبتیں آ گئی ہوں، چاہے کتنے امتحانات سے گزرنا پڑا ہو، چاہے امتحان کی بھٹی میں جل کے آگے نکلے ہوں، لیکن جب نکلے بھٹی سے تو نکھر کے نکلے۔ یعنی اس وقت یہ ڈاؤٹ نہیں آیا کہ پتہ نہیں یہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیسا رازق ہے، پتہ نہیں کیسا رحیم ہے، اتنی مصیبتیں ہماری زندگی میں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی تو تمہارا ٹیسٹ ہے کہ دیکھیں تم نے ہماری محبت اور ہماری معرفت میں ہم کو مانا ہے یا کسی جبر کے طور پر ہم کو مانا ہے، کسی لالچ کے طور پر مانا ہے، یا روایتی طور پر اور کسٹمری طور پر مان لیا ہے۔ تو جب عمل کی بات ہو تو محبان اہل بیت کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، عمل کی بات ہو یا پریکٹیکلٹی کی بات ہو تو آپ کو اس سے الجھن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو تو آگے بڑھ کے کہنا چاہیے کہ ہم نے جن کو اپنا قائد اور رہبر اور امام اور آقا اور مولا مانا ہے، انہوں نے عملی دنیا میں بھی جو ہے وہ جہاں وہ عقائد کی دنیا میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت ہیں، وہیں عمل کی دنیا میں بھی تمام باتوں کو کر کے بتایا ہے کہ کوئی کہنے نہ پائے کہ آپ تو کچھ کرتے نہیں ہیں، صرف بتاتے ہیں۔ نہیں، تم سے زیادہ مزدوری کر کے دکھائیں گے۔ آؤ دیکھو، نمازوں کا اگر مقابلہ کرو گے تو ایک شب میں 1000 رکعت، 1000 تکبیریں بلند ہوتی ہیں۔ آؤ دیکھو، سخاوت کی بات ہو، جود و سخا کی بات ہو، علم کی بات ہو، صبر کی بات ہو، حلم کی بات ہو، عطا کرنے کی بات ہو، مدد کی بات ہو، مشکل کشائی کی بات ہو، جس بھی ڈائمنشن میں آ جاؤ گے تم ہمیں اپنا اسوہ پاؤ گے، اپنے لیے رول ماڈل پاؤ گے، ہم سے بلند کسی کو نہیں پاؤ گے، ہمیں تم جو ہے وہ کردار کی بلندی پر اور کمالات کی انتہا پر پاؤ گے، اس کے باوجود تم ہم میں خضوع و خشوع کو دیکھو گے۔ ہم عبادت میں تمہیں دیکھو کہ اتنی طاقتیں رکھنے کے بعد بھی ہم کتنے سجدے کرتے ہیں، اتنی ولایت رکھنے کے بعد بھی ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو تھراتے ہوئے جاتے ہیں، کانپتے ہوئے جاتے ہیں۔ ارے ہم خود بھوکے رہ جاتے ہیں مگر سائل کو جو ہے وہ مطمئن کر کے بھیجتے ہیں۔ ہم لوگوں کے گھروں میں راتوں میں روٹیاں پہنچاتے ہیں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، ہم یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، ہم سماج میں اور معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں، ہم انسانوں کی تربیت کر کے انہیں آدمی سے انسان بناتے ہیں، ہم بے زر کو ابو ذر بنا دیتے ہیں، سلمان فارسی کو سلمان محمدی بنا دیتے ہیں، قمبر کو خواجہ قمبر بنا دیتے ہیں، ہم ذروں کو آفتاب بنا دیا کرتے ہیں۔ آؤ دیکھو، ہم نے اتنے اقتدار اور طاقت کو رکھنے کے بعد کب تکبر کیا، معاذ اللہ کب رعونت سے کام لیا، کب اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی۔ ارے یہاں پلک جھپکنے کے لیے بھی ترک اولا تک نہیں ہوتا ہے۔ ہم وہ خاصان خدا ہیں، ہم وہ بندگان خدا ہیں، ہم وہ مقربان الہی ہیں جو زندگی کے ہر لمحے
لمحے میں، ہر گوشے میں، ہر ڈائمنشن میں تمہارے لیے کامل نمونہ عمل بنے ہوئے ہیں۔ تو جہاں تم ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہو، ہمیں جو ہے وہ منصوص من اللہ رہبر اور امام مانتے ہو، اور ہماری محبت میں ہم کو اپنا آقا اور مولا مانتے ہو، ہماری محبت سے تمہارے دلوں میں تازگی برپا ہوتی ہے، تمہارے خون میں حرارت دوڑتی ہے، ہمارا ذکر سنتے ہو تو چہروں پہ شادابی آ جاتی ہے، ہمارے لیے تم ہمارا ذکر سن کے نعرہ حیدری لگاتے ہو، ہم پر صلوات بھیجتے ہو، ہمارے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کو تیار ہو، تو دیکھو عمل کی دنیا میں بھی، پریکٹیکلٹی کی دنیا میں بھی ہمیں خوش کرو، جو ہم نے کہا ہے اس پر عمل کرو، ہماری مرضی کو، ہمارے قول کو اپنی مرضی اور قول پر مقدم جانو، جو ہم نے تم سے چاہا ہے وہ کرتے چلے جاؤ، تمہیں یہاں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی سرخرو رہو گے، یہاں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی، وہاں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تو جتنی بلائیں ہیں یہاں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، مومن کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ استقامت کی منزل پر ہے، ثم استقاموا، اسی لیے کہ جب اس نے کہہ دیا ہے تو سمجھ کے، پرکھ کے، سوچ سمجھ کے کہا ہے، جس پہ کوئی اکراہ نہیں تھا، کوئی جبر نہیں تھا، کوئی کمپلشن نہیں تھا، کوئی تلوار لیے نہیں کھڑا تھا، بلکہ ارادے اور اختیار سے اسے اللہ مانا ہے، ارادے اور اختیار سے رسالت کو مانا ہے، نبوت کو مانا ہے، محمد الرسول اللہ اپنے ارادے، اپنے اختیار، اپنے علم، اپنی معرفت کی بنیاد پر کہا ہے کہ واقعاً وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر، ان کے ارشادات، ان کے اقوال، ان کی نصیحتیں، ان کی ہدایتیں، ان کی پوری زندگی کو دیکھ کر کہا ہے کہ واقعاً وما محمد الا رسول کی منزل پر ہیں۔ یہ وہ کامل انسان ہیں کہ جو دریائے شفقت ہیں، جو دریائے محبت ہیں، جو دریائے رحم و کرم ہیں، جو جود و سخا میں جو ہے اس کے مظہر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم نے کہا ہے کہ علی ولی اللہ، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ امیر المؤمنین کہ جس کا نام شفا ہے، ارے جس کے نام سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جس کے نام سے دلوں کو سہارا ملتا ہے، ارے جو خود مکمل کامیابی کی علامت ہے، جس کا وجود کامیاب ہے، جس کا ہر لمحہ کامیاب ہے، ہم نے اس کو اپنا امام مانا ہے کہ جو بحر علم ہے، جس کے دہنے مبارک سے سیل علم رواں ہوتا ہے، جو صاحب منبر سلونی ہے، جو علم القرآن اپنے سینے میں رکھتا ہے، جو یعصوب الدین ہے، امیر المؤمنین ہے، امام المتقین ہے۔ جب اتنے فضائل ہم نے اقرار کیا ہے اور دل و جان سے قبول کیا ہے، تو اب مولا کہتے ہیں کہ پریکٹیکل دنیا میں آؤ، کیونکہ اسلام اور دین تمہیں پریکٹیکل دنیا میں نکھارنے کے لیے آیا ہے، فقط عقیدے کا نکھار نہیں، بلکہ عقیدے کی بنیاد اور اس کی اساس کو مضبوط کر کے اب خوبصورت عمارت کو بناؤ، تاکہ جو اسلام کا آئلی نظام ہے، جو اس کا اجتماعی نظام ہے، جو اس کا سوشل سٹرکچر ہے، جو اس کا کلیکٹیو سٹرکچر ہے، وہ بھی تو سامنے آئے۔ وہ فقط ایک حجرے تک محدود رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ حجرے کی اپنی الگ اہمیت ہے، مصلے کی اپنی الگ اہمیت ہے، اور باہر جا کر اپنے بیوی بچوں کے لیے کسب معاش کرنا، روزی کو تلاش کرنا، اپنا پسینہ بہانا، یہ بھی افضل عبادت ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ وہ اپنی جنت سنوارنے کے لیے ہے، وہ اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہے، وہ اپنے کو برائیوں سے روکنے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ تقرب الہی کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ عشق کی منزل ہے۔ مگر دوسری منزل ہے، اسی نے کہا ہے کہ اب گھر سے باہر نکل کر روزی کی تلاش کرو۔ اس میں اگر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو گھبرانا نہیں، ثم استقاموا کی منزل ہے۔ دیکھا، یاد رکھنا کہ ممکن ہے روزی کے لیے جاؤ، مگر
تنگی آ رہی ہو، جاب نہ مل رہی ہو، کاروبار میں سرمایہ لگایا ہو، کیپٹل لگایا ہو، اس میں نقصان ہو رہا ہو، پریشانیاں ہو رہی ہوں، بہت زیادہ جو سسٹم ہے تمہاری زندگی کا وہاں پر پریشانیاں ہو رہی ہوں، کرپشن ہو، انجسٹس ہو، جس کی بنیاد پر تمہیں نہیں مل رہی ہو نوکری، ڈیزرونگ ہو تم مگر تمہیں کوئی نوکری نہیں دے رہا ہے، گھر میں فاقے کی نوبت آ رہی ہے، بچے پریشان ہو رہے ہیں، بڑی مشکل سے کچھ لے کے گھر میں آتے ہو، یہ تمام بلائیں ساتھ رہیں گی، لیکن یاد رکھنا ایک لمحے کے لیے بھی اس کی بارگاہ پہ کویسچن مارک مت لگا دینا، اس کے رازق ہونے پر سوال نہ اٹھا لینا، ارے اس کے لیے کوئی اس کے خلاف کوئی خیال نہ دل میں آنے پائے، اس لیے کہ ہم تمہیں گزار رہے ہیں، تمہیں ابتلا سے مصیبت سے گزار رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، تم نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تم نے ہماری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تم نے رسالت و نبوت و امامت و ولایت کا اقرار کیا ہے، تم نے ان کے محب ہونے کا اقرار کیا ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ لا یفتنون کی منزل آ جائے کہ تم کو ہم نہیں آزمائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے کیا ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم انہیں آزمائیں گے تاکہ معلوم ہو کہ دیکھو جو کہا تھا اس پر ڈٹے بھی ہوئے ہیں، جو مانا تھا اس کو پریکٹیکلی ثابت بھی کیا ہے۔ یعنی اسلام ایسے مومن اور مسلم کو سماج میں لانا چاہتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں، جس کے پیروں سے دوسرے امان میں رہیں، جس کی زبان سے ہر ایک کے دل محفوظ رہیں، یعنی وہ لوگوں کو اپریشیٹ کرے، وہ لوگوں کو انکریج کرے، وہ اپنے ہاتھ سے زمانے کو سماج کی تشکیل کرے، جو اس سے ممکن ہے وہ ہاتھوں سے کنٹریبیوٹ کرے، اپنے پیروں سے کنٹریبیوٹ کرے، اپنی عقل سے کنٹریبیوٹ کرے، جو اللہ نے علم عطا کیا ہے اس سے کنٹریبیوٹ کرے، یعنی اپنی صلاحیتوں کو اور پوٹینشیلٹیز کو وہ سماج کے پروگریس میں لگائے، سماج کی روحانی ترقی میں، سماج کی مادی ترقی میں، جو اللہ کے حکم کے مطابق مادی ترقی بھی ہو، اللہ ہی کے قانون کے مطابق روحانی ترقی بھی ہو، یعنی ایک ایسا مسلم اور مومن ہو جو نہ ریس کو دیکھے، نہ کلر کو دیکھے، نہ کاسٹ کو دیکھے، نہ کریڈ کو دیکھے، نہ نیشن کو دیکھے، کسی چیز کو نہ دیکھے، بندے خدا کو دیکھے، جس سماج میں رہے وہاں امن و آشتی کو پھیلائے، ٹیررزم کو دور کرے، برائیوں کے خلاف کھڑا ہو جائے، انجسٹس کے خلاف استقامت دکھائے، ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، استبداد کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، امر بالمعروف کرتا رہے، گڈنس کو پھیلاتا رہے، پوٹینشیلٹیز کو آگے بڑھائے، لوگوں کو پروموٹ کرے، ٹیلنٹ کو پروموٹ کرے، اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کا سلیکشن کرے، جسٹس کو پروموٹ کرے، جسٹس کو اسٹیبلش کرے، اپنے پڑوسی کا حق بھی ادا کرے، ماں باپ کی خدمت بھی کرے، بچوں کی کفالت بھی کرے، زوجہ کا بھی حق ادا کرے، زوجہ شوہر کا حق ادا کرے، شوہر کی خدمت کرے، بچوں کی تربیت کرے، گھر کو بہترین ماحول دے، گھر کے اندر اسلامی روحانی اخلاقی ماحول پیدا کرے، اس طریقے سے ہر یونٹ جو سماج کا حصہ ہے وہ اپنا رول دے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، نہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم کاہلی سے بیٹھے رہو، نہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، نہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم کوئی کام ہی نہ کرو، لیزی پڑے رہو، نہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جہالت کے اندھیرے میں پڑے رہو، نہیں، اسلام اس کا مخالف ہے۔ اسلام علم دوستی پسند کرتا ہے، اسلام امن و امان پسند کرتا ہے، اسلام جسٹس کا قائل ہے، اسلام معاشرے کی ترقی کا قائل ہے، مگر وہ ترقی جو ہیومینٹی کے لیے فائدہ مند ہو، وہ ترقی جو ویلیوز کی بنیاد پر ہو، وہ ترقی جو آئین الہی کی بنیاد پر ہو۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ اسی لیے آزماتا ہے کہ دیکھیں عقیدہ تو تمہارے پاس تھا، عمل کی دنیا میں کیا ہوا۔ قرآن مجید نے بھی عمل پر بہت زور دیا، جہاں مکے میں 13 برس عقائد پر زور دیا گیا، وہیں 10 سال مدینے میں اعمال پر زور دیا گیا کہ اب عقائد جب پختہ ہو گئے تو اب آؤ ہماری بارگاہ میں، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اپنے ہی کمائے ہوئے مال سے ہم نے ہی تمہیں طاقت دی کہ مال کما سکو، رزق کو گھر لا سکو، روزی کی تلاش میں جاؤ اور کما کے لاؤ۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ذرا اسی مال سے کچھ ہماری محبت میں ان لوگوں کے لیے نکالو کہ جن تک وہ وسائل نہیں پہنچے ہیں، جو پسماندہ طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے،
جو محنت اور مزدوری نہیں کر پا رہا ہے یا کر بھی پا رہا ہے تو پریشانیوں کا شکار ہے، ان کا حق ذرا نکالو۔ اگر دل میں کجی آئی اور کوئی الجھن آئی کہ ہم نے کمایا، ہم نے طاقت لگائی، ہم نے جو ہے وہ 8 گھنٹہ آفس میں کام کیا، 10 گھنٹہ کام کیا، ہم نے اپنی نگاہوں کو پھوڑا، ہم نے جو ہے محنت کی، پسینہ بہایا، اب ہم اپنے ہی مال میں سے ان کو نکال کے دے دیں، بس یہیں سے ٹیسٹ شروع ہوا کہ دیکھیں اس مال کو اپنا سمجھ لیا یا ہمارا عطا کیا ہوا سمجھا۔ جب ہم کو رازق مانا تھا تو ذرا سا نکال دینے سے دل میں تنگی کیوں آ گئی؟ کیا وہ اللہ کے جس نے تمہیں یہ مال دیا ہے نکالنے کے بعد اس کی بھرپائی نہیں کر دے گا؟ کیوں نہیں ان حدیثوں پہ غور کیا کہ جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم اس سے 2 گنا اور 3 گنا انہیں عطا کرتے رہتے ہیں؟ اصل میں پہچان یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، جس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہو، بڑا محبوب رکھتے ہو، یاد رکھنا نیکی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے ہو، نیکی کا گمان بھی نہیں کر سکتے ہو، اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ وہ ہماری راہ میں نہ پیش کر دو جس کو تم بہت پسند کرتے ہو۔ اس لیے کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری محبت افضل ہے یا ہماری محبت بلند ہے اور اس پر فوقیت رکھتی ہے۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ پروردگار ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم بس اور بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم سے ہی مدد چاہتے ہو، مگر اپنے جیسوں کے سامنے دست دعا بلند کر دیتے ہو، حاجت کا ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہو، دست درازی کر دیتے ہو، یعنی یہ کہ تم ہم کو مانتے تو ہو رازق، ہم کو معین و مددگار مانتے تو ہو، مگر ادھر چلے آتے ہو، ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ ان بندوں کے پاس کیوں نہیں گئے کہ جن کو ہم نے اپنی نصرت اور مدد کا سمبل بنایا ہوا ہے، مظہر بنایا ہے، ہم انہی کے ذریعے مدد پہنچاتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ تو آؤ اس ٹیسٹ سے گزرو کہ تم نے جو کمایا ہے اسی کمائی میں سے کہ جو اصل میں ہمارا مال ہے، ہم نے تم کو ٹیمپرریلی اس کا مالک بنایا، اس میں سے نکال کے دو اور دل میں تنگی نہ آنے پائے۔ عزیزان محترم، کہہ لینا تو بہت آسان ہے، مان لینا تو بہت آسان ہے، اقرار کر لینا تو بہت آسان ہے، لیکن جب منزل عمل آئے، جب جادۂ عمل پر آئے تو دیکھیں کہ کون ہے کہ جو اس پر باقی ہے اور جو مانا تھا اس کو ریفلیکٹ بھی کر رہا ہے اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے۔ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ہیں کیا ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں؟ ایک جگہ اور کہا کہ ہم تم کو بھوک سے، پیاس سے، اموال کی بربادی سے، جان کی نذرانے سے، اولاد کی قربانی سے، ہر طریقے سے تمہیں آزمائیں گے کہ دیکھیں تم ان پر ڈپینڈنٹ ہو، ان کو اپنا مالک ماننے لگے ہو، ان کو الہ مانتے ہو، انہی کو سب کچھ مانتے ہو، یا جو ان کا خالق ہے اس کو سب کچھ مانتے ہو۔ اگر ہم تمہیں دے کر کچھ چھین لیں تو دیکھیں کہ مقام شکر میں آتے ہو، سجدہ کرتے ہو، یا ہم پر کفر کا الزام، یعنی ہمارے خلاف کفر بکنے لگتے ہو، ہمارے لیے بری باتیں کرنے لگتے ہو، ہماری رزاقیت پر انگلی اٹھاتے ہو۔ اسی لیے ہم نے دیکھو یہ نمونے رکھے ہیں، انبیاء و مرسلین میں تمہارے لیے آئیڈیلز رکھے ہیں، اور محمد و آل محمد میں یہ کامل ذات تمہارے سامنے رکھی ہے کہ اگر سب کو چھین بھی لیا جائے تب بھی یہ مقام شکر میں نظر آتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں آپ نے سنا سیدہ زینب کہہ رہی ہیں کہ پروردگار تیرا کیسے شکر ادا کیا جائے، تو نے ہمیں نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، امامت عطا کی، ولایت عطا کی، اور تو اب ہمیں شہادتیں عطا کر رہا ہے۔ پروردگار سب کچھ قربان ہو گیا، ما رأیت الا جمیلا، سوائے حسن کے میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے منزل کہ جو منزل استقامت ہے، یہ ہیں وہ منارۂ ہدایت کہ جن کو دیکھ کر استقامت سمجھا جاتا ہے کہ اسے مستقیم ہونا کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہیں صراط مستقیم۔ ذات علی ابن ابی طالب کے لیے آیا کہ علی کی ذات ہے صراط مستقیم، یعنی محمد و آل محمد اصل میں یہ ہیں صراط مستقیم۔ ان کی سیرت پر عمل کرنا یعنی صراط مستقیم پر چلنا، ان سے محبت کرنا یعنی صراط مستقیم پر چلنا، ان کا اتباع اور پیروی کرنا یعنی صراط مستقیم پر گامزن رہنا۔ عزیزان محترم، میں بات کو بہت زیادہ طولانی نہ ہونے پائے اس لیے کہ دامن وقت میں اب زیادہ گنجائش نہیں ہے، مگر میں ایک بات کہہ کے اور اس کو ختم کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ استقامت کی منزل کتنی سخت ہے۔
آسان نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول جو مجھے نہج البلاغہ میں یاد آ رہا ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری محبت کا بھرم بھرا ہے اور ہم سے محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم محب علی ہیں، شیعہ علی ہیں، ان سے کہہ دو کہ مصیبتوں کی چادر کو اوڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ زمانہ انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ طول تاریخ میں جا کے دیکھیں آپ، مکے میں جو چند مؤمنین ہیں رسول اللہ کے ساتھ، ان کا گناہ کیا ہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑی سخت آیات ہیں قرآن مجید کی، اور بالخصوص جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ ایسی ہی آیات کو نکال کر لاتی ہیں ریفرنس اور کانٹیکس کے بغیر، کہیں سے بھی ایک آیت آئسولیٹ کر لی اور اس کو اٹھا کے لے آئے۔ تو یاد رکھیے گا یہ طریقہ خود باطل ہے۔ اہل علم اور ایکیڈمک دنیا میں اس طریقے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کسی ٹیکسٹ سے وداؤٹ ریفرنس اینڈ کانٹیکسٹ ایک لائن اٹھا کے لے آئیں، ایک سطر اٹھا کے لے آئیں، کوئی جملہ اٹھا کے لے آئیں، کہیں کہ یہ دیکھیے کتنی بری بات کہی ہے۔ نہیں، آگے اور پیچھے دیکھا جاتا ہے، کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے، بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، قرآن مجید کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا، کن لوگوں سے وہ کلام کر رہا ہے، یہ مکے اور مدینے کے لوگ کن حالات سے گزر رہے تھے، ان حالات پر آپ کی نگاہ، شان نزول پر نگاہ، صحیح تفسیر پر نگاہ۔ اکیلے آیت کو لے کھڑے ہو گئے اور اسلام کے خلاف ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ جہاں ملے انہیں چن چن کے مارو، انہیں قتل کر دو، انہیں زندہ نہ چھوڑنا، ان کے خلاف جہاد کرو۔ یہ کافر اور مشرک جو ہیں یہ پروپیگنڈا ہے، اور پھر کچھ ہمارے یہاں کے ہیں کہ جو ادھر کے یرغمال بن جاتے ہیں، ادھر شیطنت انہیں قبضے میں کر لیتی ہے، وہ دولت کے سامنے بک جاتے ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ جو ربنا اللہ کہنے کے بعد استقامت کی منزل سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ اپنے نفس کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ اپنے نفس کو اپنا الہ سمجھتے ہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں اللہ، مگر ان کا نفس امارہ ان کا خدا ہوتا ہے۔ وہ دولت کے سامنے جھکتے ہیں، وہ طاقت سے خرید لیے جاتے ہیں، وہ اس اقتدار سے خرید لیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں کہ ادھر کے ہوتے ہیں مگر ادھر کا لبادہ پہن کے اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور قرآن کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ذرا قرآن کی ایکیڈمک سٹڈی تو کرو۔ اہل علم سے شکوہ یہ ہے کہ آپ کیوں پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ذرا اس کتاب کی تفسیر تو پڑھیے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو پڑھیے، اس کے کانٹیکسٹ پہ تو نگاہ کریے۔ آخر مسلمان جو چند مسلمان ہیں ابھی رسول اللہ کے ساتھ شروع کے دور میں جب اسلام کا آغاز ہوا ہے اور رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہے، تو مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ انہوں نے ایک خدا کو مانا ہے، اس واجب الوجود کا اقرار کیا ہے، اس اللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بل لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ یہ وہ ہیں کہ جو پسماندہ ہیں، کچلے ہوئے ہیں، ڈاؤن ٹراڈن کمیونٹی ہے، یہ رسول اللہ کے چاروں طرف آ گئے ہیں۔ ان کو رسول اللہ میں جسٹس دکھائی دے رہی ہے، عدل و انصاف دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں ان کو محسوس ہوا کہ اصل میں انسانیت کو شرف اگر ملنا ہے تو انہی سرکار رسالت سے ملے گا۔ جو یہ پیغام لے کے آئے ہیں اصل میں یہی الہی پیغام ہے جو انسانوں کو ان کی اشرفیت کو پہچنوائے گا، جو انسان کہ اس عظمت کو متعارف کروائے گا کہ جس عظمت پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا یہ ان کا زمانہ دشمن ہو گیا۔ آپ نے سنا اس سے پہلے کی مجلسوں میں کہ جناب حباب یا جناب خباب ہیں کہ جن کو بری طریقے سے مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، مگر وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ کی نظر میں ہے کہ ایک چٹان ہے بھاری سی کہ جو حضرت بلال کے سینے پہ رکھ دی گئی ہے۔ یہ غلام ہیں، حبش کے رہنے والے ہیں، اور زیادہ پست کر دیے گئے ہیں اس عرب کے سماج میں کہ جہاں بڑا تکبر ہے، بڑی رعونت ہے، بڑا ایروگنس ہے، بڑی سپیریورٹی ہے، وہاں ایک غلام، اور وہ بھی حبش کا غلام، ہاں جب اس نے جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، تو دیکھیے استقامت کہ بلال کے سینے پر چٹان رکھ دی گئی ہے اور چٹان پہ ایک عرب بیٹھ گیا آ کر۔ اب بھی وہ احد اور احد اور احد کہے چلے جا رہے ہیں، جب تک دم ہے، جب تک سانس ہے، جب تک ہوش ہے، بلال احد اور احد کہتے چلے جا رہے ہیں۔ اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ اتنی مصیبتوں کے بعد ایمان سلامت رہے، جس کا وعدہ کیا ہے، جس پر اقرار کیا ہے،
ان عقائد پر گردن بھی کٹ جائے اگر تو اس سے تجاوز نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کہہ دیا ہے، اللہ مان لیا ہے، اس جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ اور اسلام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے پورے وجود کو اس کے حوالے کر دینا، سبمٹ اور سرنڈر، ٹوٹل سبمیشن، مکمل سرنڈر، اپنے وجود، اپنے اعضاء و جوارح اور نفس اور روح و قلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنے کو سمرپت کر دینا، سرنڈر کر دینا، سبمٹ کر دینا کہ بس اس کی مرضی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس پر باقی رہ جانا، ایک تو وہ منزل کمال ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں ایک رخ پیش کر کے اب آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہ بنو عباس اور بنو امیہ نے کیا مظالم نہیں ڈھائے ہیں۔ یہ آج جو ہم سکون سے عزاداری کر لے رہے ہیں، آقا پہ گریہ کر لیتے ہیں، مولا کا ماتم کر رہے ہیں، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ جو کھل کے عزاداری کر رہے ہیں، یہ منبر حسینی سے جو پیغام رسانی ہو رہی ہے، ہدایت کی باتیں ہو رہی ہیں، فضائل اہل بیت سنائے جا رہے ہیں، ذرا پہلے کی تاریخوں میں دیکھیے کہ جہاں پر نام علی لینا بھی گناہ تھا اور اتنا سنگین جرم تھا کہ 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا حجاج نے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ علی کا نام لیتے تھے یا ان کی اولادوں کا نام علی تھا۔ اسی حجاج ملعون نے شیعوں کو جلتے ہوئے تیل کے جو ہے وہ کڑاہی میں ڈال دیا، یعنی ایک بہت بڑی دیگ تیار کی، اس میں تیل کو کھولایا اور اس کے اندر ڈال دیا، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جن بچوں کو ڈالا تھا ان کی ماؤں نے سجدہ شکر کر کے بتایا کہ جب ہم نے اس کا نام لے لیا ہے، جب ہم نے عقیدے کی منزل میں پختگی دکھائی ہے تو اب عمل کی منزل میں ناشکری نہیں کرنا ہے، عمل کی منزل میں ذرا سا شک نہیں آنا ہے ذہن میں، عمل کی منزل میں ثابت قدم رہنا ہے تاکہ کوئی مصیبت، جتنی بڑی مصیبت آ جائے، کوئی ہم کو زیادہ حق سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ ہاں عزاداروں، اب بنو عباس نے اس سے زیادہ ظلم کیا ہے، متوکل نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ ارے کوئی اگر ابو عبداللہ کی روزے کی زیارت کا قصد بھی کرتا تھا اور اس کو معلوم ہو جاتا تھا تو وہ اس کے ہاتھ اور پیر کو کٹوا دیتا تھا۔ ارے باپ کے سامنے بیٹے کو ذبح کروا دیتا تھا، ماں کے سامنے اس کے بچے کو کاٹ ڈالتا تھا، سارے مال و اسباب کو لوٹ لیتا تھا، مگر جنہوں نے ربنا اللہ کہہ دیا تھا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا تھا، جنہوں نے علی ولی اللہ کہہ دیا تھا، جنہوں نے مودت قربا کا بھرم رکھا تھا اور اجر رسالت ادا کرنے پر جو ڈٹ گئے تھے، وہ ثم استقاموا کی منزل پر تھے کہ جو چاہے قربان کر دیا جائے، مگر میرے مولا کے روضے پر جانے سے تو روک نہیں پائے گا، اگر ہم کو پیروں کو کٹوا کے بھی جانا ہوگا تو ہم جائیں گے۔ ہاں عزاداروں، یہ استقامت ملتی کہاں سے ہے؟ یہ استقامت کربلا نے ہمیں عطا کی ہے، یہ استقامت انقلاب حسینی نے ہم کو عطا کی ہے کہ یہاں سب کچھ اجاڑ دیا گیا اور اب یہ لٹا ہوا قافلہ جو کوفے کے زندان میں ہے، ارے جب یہ بازار کوفہ سے گزر رہا تھا تو تماشائیوں کا مجمع ہے، ارے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں۔ مسلم جساس کی روایت ہے کہ وہ معمار تھا، وہ مستری تھا، وہ دیوار کو درست کر رہا تھا، اب پوچھتا ہے یہ شور کیسا ہے؟ عزاداروں، آپ برداشت نہ کر پائیں گے یہ جملہ، ارے کسی ملعون نے کہا ایک خارجی کو قتل کیا گیا ہے، ارے اس کا خانوادہ لایا جا رہا ہے، ہائے وہ حسین جو حجت خدا، جو محمد کا نواسا، جو پاکیزہ ترین انسان، جو انسان کامل، ارے اسے یہ ملعون خارجی کہیں۔ ہاں ان کے اہل بیت لائے جا رہے ہیں۔ اب مسلم جساس کہتا ہے میں نے دیکھا، ارے 40 اونٹ ہیں، اب بیبیاں سوار ہیں، بے مقنع و چادر، امام سجاد ایک لاغر اونٹ پر بیٹھے ہیں، ارے رانوں سے خون بہ رہا ہے، گلے میں خاردار توق ہے، ارے پشت پر تازیہ نے اب جو بازار
کوفہ سے گزارا گیا۔ ارے عورتوں نے بڑھ بڑھ کے کھجوریں پھینکنا شروع کی۔ ناگہاں ام کلثوم کی آواز آئی، یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا الحرام، اے اہل کوفہ ارے ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم عالم اجرکم علی اللہ، ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ میں نے زحمت تمام کر دی، ذرا اندازہ لگائیں ہائے زینب ام کلثوم پہ کیا گزر گئی۔ ارے یہ وہ کوفہ ہے کہ جہاں کی شاہزادی، ارے جہاں پر یہ درس قرآن دیتی تھی، ارے ان کی عظمت اور عزت تھی۔ آئے کسی نے ان کو کھلے سر تو مجال، ارے آسمان نے بھی کھلے سر نہ دیکھا تھا۔ ارے زینب کا پڑوسی کہتا ہے کہ میں نے ارے کبھی سایہ بھی نہ دیکھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ وہی بابا کا کوفہ ہے کہ جہاں بابا حاکم و خلیفہ تھا۔ آج زینب ام کلثوم آئی ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، اب منادی ندا دے رہا ہے اور سب بڑھ بڑھ کے کھجوریں دے رہے ہیں۔ ارے اہل بیت کا یہ عالم آ گیا ہے کہ اب صدقہ نچھاور کیا جا رہا ہے۔ ہائے زینب پہ کیا گزر گئی، نجب کی طرف رخ کیا ہوگا۔ بابا ارے آپ کی بیٹی پر یہ دن آئے ہیں، ارے کوئی ہم کو صدقہ دیتا ہے، کوئی پشت پر تازیانے مارتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔